بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ کے ماخذ اور رجحانات کے حوالے سے ہماری یہ 21ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے مختلف رجحانات جو مختلف صدیوں میں سامنے آئے ان کے 7 ماخذ اور اہم مورخین کا ہم نے جائزہ لیا تھا۔ اب ہم 6 صدی ہجری میں تاریخ نگاری کے رجحانات، مختلف اصناف اور ماخذ اور اہم مورخین کے حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، جہاں تک رجحانات کا تعلق ہے، جو کچھ لکھا جا رہا تھا 2 صدی ہجری سے آن ورڈ، وہ سب ابھی بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن جو ایک غالب رجحان تھا وہ علاقائی تاریخ کا تھا، یعنی انساب پر بھی لکھا جا رہا تھا، حوادث پر بھی، وقائع پر بھی، سیرت پر بھی، موجم بھی، سب کچھ لکھا جا رہا تھا۔ لیکن جو زیادہ غالب عنصر ہے ہمیں 6 صدی ہجری میں تاریخ نگاری کے حوالے سے جو ہمیں غالب عنصر نظر آتا ہے وہ ہے علاقائی تاریخ۔ اچھا، علاقائی تاریخ کا رجحان کیوں بڑھا؟ اس کی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 4 صدی ہجری تک تو دیکھیے طاقت کا مرکز بغداد تھا، زیادہ سے زیادہ مصر تھا، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 5ویں صدی اور 6 صدی ہجری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاقت کے مراکز بغداد کے علاوہ بھی اور مصر کے علاوہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا اندلس، جہاں امویوں کی حکومت تھی، مثلا شام جہاں پر کچھ خود مختار حکمرانوں کی حکومت تھی، جیسے نور الدین زنگی ہوئے، جیسے صلاح الدین ایوبی وغیرہ ہوئے۔ تو اس طرح سے طاقت کے مراکز بڑھ گئے تھے، اور وہ علماء اور فقہاء اور مورخین اور سائنسدان اور مختلف علوم سے تعلق رکھنے والے ماہرین جو تھے وہ صرف اب اس بات کے محتاج نہیں رہ گئے تھے کہ بغداد کا کورٹ ان کی نگہداشت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے اور ان کو وظائف دے اور ان کی سرپرستی کرے، بلکہ اب طاقت کے مراکز اور بڑھ گئے تھے، لہٰذا سلاطین شام بھی یہ کام کر سکتے تھے، خلفائے مصر بھی یہ کام کر سکتے تھے، اور خلفائے اندلس بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مورخین جو پہلے زیادہ تر ہمیں نظر آتے ہیں عراق اور بغداد وغیرہ میں، وہ اب ہمیں نظر آنے لگے ہیں شام میں، اندلس میں، افریقہ میں، بغداد میں تو خیر تھے ہی۔ اچھا، اب اور ان لوگوں نے عالمی تاریخ لکھنے کی طرف توجہ نہیں دی، ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کی تاریخ لکھنے کے اوپر اپنی پوری توجہ جو ہے وہ مبذول کر دی، اور یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جس علاقے کے تاریخ کے آئی وٹنس تھے وہاں کے بارے میں وہ زیادہ بہتر، زیادہ مستند اور زیادہ سقہ طور پر لکھ سکتے تھے، لہٰذا عالمی تاریخ کا ہمیں صرف ایک نمونہ نظر آتا ہے 6 صدی ہجری میں۔ باقی جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں اس دور میں، اہم تواریخ جتنی بھی لکھی گئی ہیں، ان سب وہ یا تو موجم ہیں، اور ان موجم کا تعلق بھی علاقائی تاریخ سے ہے، اور یا پھر علاقائی تاریخ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اسکرین پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس عہد کے جو 9-10 اہم مورخین تھے، ان کا نام، ان کی سن وفات اور وہ جس علاقے کو بلونگ کرتے تھے، وہ ایک چارٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ یہ 6 صدی ہجری کے جو اہم مورخین ہیں، ان میں دیکھیے ابو السلط امیہ، فتح بن خاقان جن کا تعلق اندلس سے تھا، اور ابن القلانسی، اور العظیمی، ابن حمدون، ابن عساکر جن کا تعلق شام سے تھا، حلب سے، اور نشوان ہمیری جن کا تعلق یمن سے تھا، پھر ہیں ابن بشکوال جن کا تعلق اسپین سے تھا، اور عماد الدین، ان کے علاوہ اور ابن الجوزی
ابن الجوزی کا تعلق بغداد سے تھا۔ عالمی طور پر پھیلے ہوئے ان 9-10 مورخین میں سے ہم صرف 2 کا تذکرہ کریں گے، اور وہ اس وجہ سے کہ ان کی جو کتابیں ہم آپ کو بتائیں گے وہ بہت ہی اہم ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور 10 کا تذکرہ کرنا بھی اس محدود وقت میں ممکن نہیں۔ اس میں پہلے ہیں ابن عساکر۔ ابن عساکر علی بن حسن بن حبت اللہ ابن عساکر کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 571 ہجری، اور یہ شافعی المسلک تھے۔ دمشق میں یہ پیدا ہوئے ہیں محرم 499 499 ہجری میں۔ پھر انہوں نے تحصیل علم کی خاطر بغداد کا بھی سفر کیا، ایران کا بھی سفر کیا۔ دمشق کا جو مدرسہ نوریہ تھا اس کے اندر یہ مدرس رہے۔ یہ مدرسہ نوریہ جو ہے ان کا تعلق نور الدین زنگی سے ہے۔ نور الدین زنگی نے شام کے کئی شہروں میں مدارس بنا دیے تھے، بڑے شاندار مدارس تھے، اور ہر مدرسہ مدرسہ نوریہ کہلاتا تھا۔ ساتھ میں اس شہر کا لاحقہ لگ جاتا تھا، مثلا مدرسہ نوریہ دمشق، مدرسہ نوریہ حلب، اس طرح سے۔ تو یہ مدرسہ نوریہ دمشق کے مدرس بھی رہے، اور دمشق میں ہی 571 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ان کے معاصرین میں السمعانی ہیں جو کہ مشہور نسب نگار ہیں۔ انساب نگاری کے اندر سمعانی کا جواب نہیں ہے، یہ ان کے معاصر تھے۔ ابن عساکر کی سب سے بڑی جو تاریخی تصنیف ہے وہ ہے تاریخ مدینہ دمشق، اس کو تاریخ دمشق بھی کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے جب لکھی تھی تو یہ 80 جلدوں میں تھی، اور اس تاریخ کے اندر، یعنی اس تاریخ کی اس کتاب کے اندر انہوں نے ہر اس شخص کا ذکر کیا ہے جو دمشق میں تھوڑے عرصے کے لیے یا زیادہ عرصے کے لیے قیام پذیر رہا، چند دن کے لیے بھی اگر کوئی قیام پذیر رہا ہے دمشق کے اندر یعنی شام میں، تو اس کا تذکرہ تاریخ دمشق کے اندر، تاریخ مدینہ دمشق کے اندر انہوں نے کیا ہے۔ یہ ایک طرح کی موجم ہے، ہر شخص جو، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک عالم اگر مصر جا رہا ہے اور وہ دمشق سے گزر رہا ہے، شام کے علاقے سے گزر رہا ہے، اس کا نام بھی آپ کو تاریخ دمشق میں مل جائے گا کہ فلاں سن میں فلاں مہینے میں فلاں عالم جو ہے وہ 3 دن اس نے دمشق میں قیام کیا، یا اس سے بھی کم۔ تو یہ ایک بہت ہی مطلب ایک حیرت انگیز طور پر لکھی جانے والی کتاب۔ یہ اس طرح کا ریکارڈ بہت مشکل ہوتا ہے، پوری صحت کے ساتھ یہ ریکارڈ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو 80 جلدیں تھیں اس کی، جو مخطوطے کی شکل میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کے کچھ نسخے جو تھے وہ استنبول میں تھے، کچھ تیونس میں تھے، کچھ قاہرہ میں تھے، کچھ دمشق میں تھے۔ تو بعد میں ان کو جمع کیا گیا، ایڈٹ کیا گیا، اور میرے پاس جو اس کا نسخہ ہے وہ 45 جلدوں میں ہے۔ 45 جلدوں میں یہ بیروت سے چھپا ہوا نسخہ میری پرسنل لائبریری میں موجود ہے، اور یہ لیکن مختلف دارالاشاعتوں سے اس کی جلدیں مختلف ہیں، کہیں سے 38، کہیں سے 40، کہیں سے 45، تو اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیے اتنی ضخیم کتاب کا ترجمہ بھی مشکل ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ تو نہیں ہوا، اردو زبان میں بھی نہیں ہوا میرا خیال ہے، اور دیگر زبانوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس کی ضخامت کی وجہ سے ترجمہ نہیں ہوا، لیکن بعد میں آنے والے مورخین نے اس کی تلخیص کی ہے، اور بہتوں نے کی ہے، مگر دیکھیں اس کی تلخیص بھی 5 اور 6 اور 7 جلدوں کو محیط ہے۔ بعد میں اس کے ذیل بھی لکھے گئے۔ ابن عساکر نے اگر 570 ہجری تک دمشق سے گزرنے والے لوگوں اور وہاں قیام پذیر لوگوں کے کوائف مہیا کیے، تو 7ویں صدی ہجری میں آنے والے کسی مورخ نے ان کی اس بیان کو 100 سال تک آگے تک بڑھا دیا۔ تو اس طرح سے ذیول بھی اس کے
لکھے گئے۔ ابن عساکر کی کچھ دوسری تصانیف بھی ہیں جن کا ذکر براکلمان نے کیا ہے۔ اس میں ایک المعجم ہے، ایک معجم ہے جس کے اندر ان شخصیات کا تذکرہ ہے جو شافعی المسلک تھے۔ ابن عساکر خود بھی شافعی المسلک تھے۔ اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے کتاب المعالی، اور اس کے کچھ اجزاء دمشق میں ملے ہیں۔ پوری کتاب تو ہم تک نہیں پہنچی ہے، اس کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ دمشق میں ملے ہیں۔ ان کی ایک اور بھی اہم تصنیف ہے تبعین کتاب المفتری فیما نسب الی الامام الحسن عسکری، اور اس کے بھی کچھ ہی اجزاء ہیں جو لائڈن سے شائع ہوئے ہیں، پوری کتاب نہیں ملتی۔ یہی بہت غنیمت ہے کہ ابن عساکر کی تاریخ دمشق موجود ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مورخین نے اس کو مستند مانا ہے۔ وہ خود اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں کے لوگوں کے احوال اور کوائف وہ دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک طرح کی علاقائی تاریخ نویسی کا عنصر ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس نام ہے وہ ابن الجوزی کا ہے۔ ابن الجوزی کا نام ان 10-12 مورخین میں سلیکٹ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہ تو بہت بڑا مورخ تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے عالمی تاریخ لکھی، تو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق بغداد سے تھا، تو ایک ریپریزنٹیشن جو ہے بغداد کی ہم نے چاہا کہ وہ ہو جائے۔ ابن الجوزی جب 6 صدی ہجری اپنے اختتام کو تھی تو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ 597 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نام ان کا عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن بن علی بن محمد۔ ابو الفرج ان کی کنیت تھی، ابو الفضائل بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ بغداد سے ان کا تعلق تھا۔ حنبلی مذہب کے یہ مشہور فقیہ بھی ہیں، متعدد تصانیف کے مؤلف ہیں، عرب کے یہ مشہور واعظ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ 15ویں پشت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے جا ملتا ہے۔ یہ 510 ہجری کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ ان کی نسبت الجوزی کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بظاہر جو درست ترین قول ہے وہ یہ کہ بصرہ کے قریب ایک بصرہ میں بلکہ بصرہ شہر کا ایک محلہ تھا جوزہ۔ یہ شذرات الذہب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بصرہ کے ایک محلے جوزہ کی طرف ان کی نسبت تھی، لہٰذا وہ ابن الجوزی کہلاتے تھے۔ اور چونکہ ان کا خاندان تانبے کی بھی تجارت کرتا تھا، لہٰذا یہ ان کی نسبت الصفار بھی آئی ہے۔ ابن الجوزی مگر بصرہ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کا خاندان وہاں سے تعلق رکھتا تھا۔ خود ابن الجوزی بغداد میں پیدا ہوئے، 3 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو ان کی والدہ نے اور ان کی پھپھی نے ان کی بڑی اچھی تربیت کی اور انہیں اپنے عہد کے، اپنے وقت کے جید علماء کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے اساتذہ کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 70 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے حدیث، فلسفہ، کلام اور دیگر جو مروجہ علوم تھے یہ متعدد اساتذہ سے انہوں نے حاصل کیے، اور خاص طور سے جن اساتذہ کا نام لیا جاتا ہے ان میں ابو بکر الدینوری، اور ادب اور لغت میں بالخصوص ابو منصور الجوالیقی کے نام آتے ہیں۔ ابن الجوزی کی ایک بہت بڑی وجہ شہرت ان کے واعظ تھے۔ عربوں کے جو مشہور ترین چند واعظ ہیں ان میں ابن الجوزی کا شمار ہوتا ہے، بلکہ ابن الجوزی وہ واحد واعظ تھے جنہوں نے اپنے وعظوں میں قرآن کریم کی پوری تفسیر بیان کی، اور ایک خلقت کثیر ان کے وعظوں میں جمع ہوتی تھی۔ خلیفہ وقت بھی ان کے وعظ میں شرکت کرتا تھا جس میں وہ قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ پر اثر وعظ یہ کرتے تھے، فصاحت اور بلاغت اور یہ سب تو تھا ہی تھا، لیکن قرآن کی جو تفسیر یہ بیان کرتے تھے اتنی اثر انگیز ہوتی تھی کہ ایک روایت کے مطابق ان کے ہاتھ پر 1,00,000 کے قریب لوگوں نے توبہ کی، یعنی کچھ گناہگار لوگوں نے ان کا وعظ سنا
تو ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ان کی ایک کتاب ہے، ابن الجوزی کی ایک کتاب ہے کتاب القصاص والمذکرین۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے ہاتھ پر 20,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہ ان کا تعلق خلفاء سے بڑے اچھے تعلقات تھے ابن الجوزی کے۔ ابن حبیرہ کی وزارت کے زمانے میں یہ اس کے مقرب تھے، ان کے منظور نظر تھے۔ عباسی خلیفہ المستنجد باللہ جب 555 ہجری میں خلیفہ ہوئے تو بغداد کے دیگر مشائخ اور علماء کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی ایک خلعت بھیجی گئی، ابن الجوزی کے لیے بھی ایک خلعت فاخرہ بھیجا گیا۔ اسی طرح سے عباسی خلیفہ المستضعی باللہ کے عہد میں بھی وہ مقربین میں شامل تھے، چنانچہ خلیفہ ہی کے نام پر انہوں نے اپنی ایک کتاب کتاب المصباح بھی لکھی تھی۔ پھر 568 ہجری میں یعنی مصر میں فاطمیوں کا سلسلہ ختم ہو جانے اور خلیفہ عباسی کا خطبہ دوبارہ سے رائج ہونے کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب لکھی تھی النصر علی مصر، اور اسے خلیفہ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ خلیفہ نے انہیں انعام بھی دیا اور باب الدرب کی قضاعت بھی دی۔ اسی جگہ پر پھر باب الدرب میں ابن الجوزی نے 570 ہجری میں ایک مدرسہ بنا لیا تھا، ایک مدرسہ قائم کر لیا تھا اور وہاں درس دینے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ البتہ آخری عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الجوزی مصائب کا شکار ہوئے، شہر واسط میں انہیں قید کر دیا گیا تھا۔ 5 سال تک قید رہنے کے بعد ان کو رہائی ملی تھی، وہ بھی خلیفہ کے کہنے پر۔ اس کے بعد آپ بغداد چلے آئے تھے اور یہیں پر 597 ہجری میں ایک مختصر علالت کے بعد انہوں نے انتقال کیا۔ ابن الجوزی کے انتقال پر پورا شہر ماتم کدا بن گیا تھا، کیونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے۔ دیکھیے ابن الجوزی کی کو تصنیف اور تالیف سے بڑا غیر معمولی شغف، خود ابن الجوزی کو تصنیف و تالیف سے بڑا شغف تھا۔ خود وہ کہتے ہیں کہ خود ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے 300 سے زائد کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے بعض کتابیں کئی جلدوں کو محیط تھیں، اور یہ طبقات حنابلہ میں ان کی کتابوں کی فہرست مل بھی جاتی ہے۔ وہ 300 تو نہیں لیکن 250 کے لگ بھگ ابن الجوزی کی کتابوں کی فہرست جو ہے وہ طبقات حنابلہ میں مل بھی جاتی ہے۔ یہ مسلکاً یہ حنبلی تھے۔ ابن الجوزی کے ایک نواسے تھے جو سبت الجوزی کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے اپنے نانا کے علمی میراث کا بہت اچھا خیال رکھا۔ انہوں نے بھی ان کی کتابوں کی فہرست دی ہے، وہ بھی تقریباً 250 کے لگ بھگ کتابیں ہیں۔ مراعۃ الزمان میں ان میں سے جو کتابیں فی زمانہ مل جاتی ہیں، یعنی آج کل ابن الجوزی کی جو کتابیں مل جاتی ہیں ان کی تعداد بھی بہت ہے۔ شاید دیگر مورخین اور علماء کے مقابلے میں ان کی لکھی جانے والی کتابیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں ابن الجوزی کی، اور تقریباً 100 کے قریب کتابیں ان کی جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ ہے المنتظم، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اور یہ عالمی تاریخ ہے۔ اس صدی میں میرا خیال ہے یہی ایک عالمی تاریخ لکھی گئی۔ باقی جتنی تاریخیں لکھی گئی ہیں 6 صدی ہجری میں جو مشہور بھی ہوئی، جو ہم تک پہنچیں یا جن کی اطلاع ہم تک پہنچی، ان میں ابن الجوزی کی کتاب المنتظم ہی وہ واحد کتاب ہے جو عالمی تاریخ ہے، اور اس میں انہوں نے کیا یہ کہ وہی خلق کائنات سے المبتدا سے انہوں نے شروع کیا، خلق کائنات سے انہوں نے شروع کیا، اور زیادہ تر تتبع کیا ہے انہوں نے طبری کا۔ طبری اپنے 302 ہجری تک تو یہ تقریباً وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو طبری میں موجود ہے، اس میں سے انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں اور کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ تو ان کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ تو طبری ہے 302 ہجری تک۔ اس کے بعد ان کے ماخذ بدلتے ہیں اور انہوں نے متعدد ماخذ سے کام لے کر کے المنتظم لکھی ہے۔ سب سے بہترین حصہ جو ہے المنتظم کا وہ ہے جو ان کی عصری تاریخ بنتی ہے، یعنی جب یہ آل بویہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آل
سلاجقہ کا تذکرہ کرتے ہیں، سلجوقیوں کا. تو سلجوقیوں کی تاریخ اور آل بویہ کی تاریخ جتنی بہترین طریقے سے اور مستند طریقے سے ابن الجوزی بیان کرتے ہیں المنتظم کے اندر، میرا نہیں خیال کہ کسی نے بیان کیا ہوگا. بعد میں آنے والے مورخین نے جن کو بھی سلاجقہ کی تاریخ چاہیے تھی یا جن کو بھی آل بویہ کی تاریخ چاہیے تھی، سب نے اپنا ماخذ بنایا ہے المنتظم کو، ابن الجوزی کی کتاب المنتظم کو. یہ کتاب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا خلق سے شروع ہوتی ہے، کتاب المبتدا سے شروع ہوتی ہے اور 573 ہجری تک کے واقعات کو محیط ہے. 573 ہجری تک کے واقعات کو محیط ہے، اور یہ جو آخر زمانے کے نصف صدی کے تقریباً واقعات ہیں، اس کے یہ تقریباً عینی شاہد بھی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ معاصر مورخ تھے. لہٰذا المنتظم کی اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت مانی جاتی ہے. ہم پورے اطمینان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آل بویہ کے حالات، سلجوقیان خراسان کے احوال اور عباسی خلفاء کے ساتھ ان کے تعلقات اور تمام پولیٹیکل اپس اینڈ ڈاؤنز، یہ اس کی جو بنیادی ماخذ ہے، ان چیزوں کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ المنتظم ہے. اس کتاب کو میں نے جستہ ہی دیکھا ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کتاب پڑھی ہے، لیکن میں نے اس کا سرسری جائزہ لیا ہے. اس میں ایک بڑی دلچسپ چیز مجھے یہ نظر آئی کہ یہ سن وار جو لوگ وفات پا جاتے تھے، ایک سن میں جو لوگ وفات پا گئے، ان کا بڑا اچھا تذکرہ یہ کرتے ہیں. اور اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو وفیات نگاری کا عنصر ان کی اس کتاب کے اندر بڑا غالب نظر آتا ہے. المنتظم کے جو قلمی نسخے ہیں وہ پیرس میں، لندن میں، دمشق میں، استنبول کی آیا صوفیہ کتب خانے میں، استنبول وغیرہ میں موجود ہیں. استنبول میں جو آیا صوفیہ کے کتب خانے میں جو اس کا نسخہ ہے وہ سب سے زیادہ مکمل ہے. اسی کو لے کر کے بعد میں المنتظم کو 10 جلدوں میں شائع کیا گیا. حیدرآباد دکن کا جو ادارہ ہے دائرہ معارف عثمانیہ، حیدرآباد دکن سے بھی یہ 1355 سے 1359 کے درمیان یہ شائع ہوئی ہے 10 جلدوں میں. ہم نے 6 صدی ہجری کو مکمل کر لیا ہے، کسی حد تک مکمل تو نہیں کر لیا ہے، صرف 2 مورخین کا تذکرہ کیا، لیکن اب ہم اسی طرح کریں گے. اور اب ہم 7ویں صدی ہجری میں جا رہے ہیں. 7ویں صدی ہجری میں بھی ہم دیکھ لیں گے کہ اس کے رجحانات کیا ہیں اور اس زمانے کے اہم پرائمری سورسز کیا ہیں اور اس زمانے کے اہم مورخین کیا ہیں، اور پھر 2 یا 3 اہم ترین مورخین کا ہم تذکرہ پیش کر دیں گے. بہت بہت شکریہ.